الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت ہم یہاں کس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں کوئی زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا، وہ رسول تمام رسولوں کا امام ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ خصوصیت سے نوازا۔ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے 7 نعمتیں ایسی دی جو کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ پھر اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے 7 آسمان پر جہاں تک چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، اور یہ سعادت صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ کے بہت بڑے رسول تھے، رحمت للعالمین تھے، اور یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ بہرحال کسی چیز کی اچھائی اور کسی چیز کی بزرگی اس کو پہچاننے کے لیے اس کی اپوزٹ سائڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جبھی اس کی پہچان معلوم ہوتی ہے۔ روشنی کی قدر اسی وقت ہوگی جب اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا سے آدمی کو اسی وقت پتہ چلے گا جب روشنی ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور اس میں جیسے کہ ابھی حدیث آپ حضرات نے سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان بہترین شاندار بنا ہوا ہے اور اس میں 1 اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہا کہ بڑا شاندار مکان ہے لیکن یہ اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس باقی اینٹ کو مجھے بنا کر خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور یہ رسالت اور نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اور یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ ایک دوسرے حدیث میں بتایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کوئی بھی نبوت کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے ابھی کہا کہ روشنی کی پہچان ہوتی ہے اندھیرے سے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑی نوازش تھی، اتنا بڑا درجہ تھا، اتنی بڑی جگہ تھی، اس کو معلوم ہونے کے لیے کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ اس وجہ سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب وغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں آئے، مجھے بہت برا لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا تھا کہ حکم مارو، حکم مارا تو وہ اڑ گئے، یہ وہ جھوٹے نبی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جھوٹے نبیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا، اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ہوتے رہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے نبیوں کو مٹانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل انتظام کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو وحشی کے نام سے مشہور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے مسیلمہ ابن کذاب کو جنگ میں ختم کیا، قتل کیا، اور کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کفر کی حالت میں سب سے بہتر آدمی حضرت امیر حمزہ کا مجھ سے قتل کروایا، اور اسلام کے بعد سب سے بدتر آدمی مسیلمہ کذاب، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے خاتمہ کروایا. تو اس طریقے سے خاتمہ کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہے. اس وقت اخیری ابھی زمانے میں ہمارے مرزا غلام محمد قادیانی نامی ایک آدمی جو قادیان میں پیدا ہوا، اور اس نے بہت سارے دعوے کیے، ان میں سے ایک دعویٰ نبوت کا بھی کیا، اور اس کے ماننے والے بھی بہت ہیں اور بہت چل رہا ہے، اور یہ زیادہ تر اثر بھی ہے. ان کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ بہت سارے حضرات کو پیدا کیا، اور انہوں نے خوب مقابلہ کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. اس وقت ختم نبوت کے سلسلے میں عربی میں کتابوں میں بہت سارے مضامین اور کتابیں موجود ہیں. اردو میں بھی بہت زیادہ اس کا مواد موجود ہے اور بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن اس وقت انگلش میں ابتدائی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، وہ اس وقت ہمارے پاس میں اتنے وافر مقدار میں نہیں تھی. ہمارے یہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پیدا ہو کر یہاں انگلش سیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مادری زبان ان کی انگلش ہے، اور اسکولوں میں بھی ان کو آزادی کے ساتھ سکھلایا جاتا ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کو ایسی غلط عقیدے پیدا ہونے کا، غلط عقیدے میں پھنس جانے کا اندیشہ تھا. اس اندیشہ کو دور کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت مفتی شہاب الدین صاحب کو توفیق دی اور انہوں نے مستقل کتاب لکھی. کتاب میں کیا تھا وہ خود ہی ابھی آپ حضرات نے سنا. اس میں ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثوں کو لکھا یا پڑھایا جس کو نشر و اشاعت کی، اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کو قیامت میں علماء کے زمرہ میں اٹھائیں گے. تو انہوں نے گویا کہ اس لائن پر بھی کمال حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول کرے. اب ہمارے لیے لازم یہ ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم یا اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اپنے زمرے میں اپنے اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے اپنے نوجوان بچیوں کو، جن کو بھی اردو بھی نہیں آتا اور عربی بھی نہیں آتا اور کیا انگلش میں اس قسم کی چیزیں جو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، یہاں مستقل ان لوگوں کا جو چینل بھی چلتا ہے. بہرحال اس وجہ سے کہیں یہ پھنس نہ جائے، ان بچوں کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے سب مستند ہے، سب صحیح ہے، سب کا کوٹ کیا گیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے. اور انہوں نے جو راستہ بتایا ہے کہ قادیانی جھوٹا نبی ہے، وہ نبی نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، اور قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس عقیدے پر ہم مضبوطی سے ہم خود بھی جمے رہیں اور اپنی اولاد کو جو اب چھوٹی بچے ہے جس کے پر یہ آ رہا ہے، اللہ جل جلالہ ان کو بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما دیجئے. جلسہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ حضرت کے آنے کو بھی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. شریف پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسندنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.